نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے پیارے بچوں، آج سبق ختم کیا جائے گا اور تشریح کے اعتبار سے یہ اقتباس بہت اہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تشریح ضرور کریں گے۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ یہاں سے لے کر آج ہم مکمل سبق کریں گے، اس میں مشکل الفاظ ہے۔ دنیوی مطلب دنیاوی، عرفی مطلب عام معنوں میں، عرفی مطلب عام معنوں میں، اس کے بعد موہوم یعنی تھوڑا سا، موہوم مطلب تھوڑا سا، اس کے بعد دھن مطلب دولت، تن مطلب جسم، من مطلب دل، دھن تن من یعنی اپنا سب کچھ۔ جی تو بیٹا اب ہم تشریح کرتے ہیں۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، عمرہ سے ملتے تھے، کیونکہ سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کی سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور وہ مسلمانوں کو ہر میدان میں ہندوؤں سے آگے دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ ہندو رام راج اور فرنگی سامراج کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو بیٹا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دنیاوی ترقی دینے کے لیے ان کو سائنسی علوم حاصل کرنے کی تقلید کرتے رہے، اور مسلمانوں کے لیے نئے اداروں کے قیام کے لیے یا اس وقت کے حکمرانوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے وہ حکمرانوں سے ملتے تھے۔ حاکمان وقت سے ان کا میل جول تھا، لیکن لوگوں کو، اکثر مسلمانوں کو لگتا تھا کہ سر سید احمد خان دنیا دار آدمی ہیں، وہ دنیا دار آدمی ہیں، لیکن سر سید احمد خان کو صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کسی طرح وہ دنیا دار نہیں تھے۔ پہننے اوڑھنے بچھونے میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں وہ دنیا دار تو لگتے تھے، لیکن ان کا مقصد حصول دنیا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح تھا۔ وہ مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے استحکام کے لیے، ان کے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے، لیکن دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دنیا داری کی حقیقت بہت جلد لوگوں پر عیاں ہو جاتی ہے۔ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا حصول دنیا کے لیے وفا کرتا ہے یا محبت کا ڈرامہ کرتا ہے، محبت کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، اس کی حقیقت بہت جلد عیاں ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا دار کی دوستی کچے رنگ کی طرح ہوتی ہے جو حالات کی پہلی بارش میں اتر جاتا ہے۔ فلاسفہ نے کہا تھا یہ۔ لیکن سر سید احمد خان مرتے دم تک مسلمانوں کی اصلاح کرتے رہے، ان کے لیے محنت کرتے رہے۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا، در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ سر سید احمد خان نے اپنی تمام عمر اپنے فرائض کو ادا کیا، بلکہ وہ اپنے فرائض سے بڑھ کر
کام کیا کرتے تھے، اور سر سید احمد خان نے کبھی کسی سے کوئی ذاتی مفاد کے لیے تعلق نہیں رکھا۔ جو چیز ان کے فرض میں ہوتی اور اس فرض کے نبھانے میں اگر انہیں کسی سے ملنا پڑتا تو اسے ضرور ملتے، خواہ وہ کیسا ہی دنیا دار شخص کیوں نہ ہوتا، حاکم وقت ہو، کوئی سیاستدان ہو، یا وہ مخالف جماعت کا کوئی سربراہ ہو، کوئی راہبر ہو، کوئی رہنما ہو۔ لیکن ان کے ملنے کا مقصد ذاتی نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے وہ کوشاں رہے اور اپنے فرائض سے بڑھ کر محنت کی۔ اور یاد رہے کہ فرائض کے احساس کا راستہ فتح کا نقیب ہے۔ باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ جن مسلمانوں کے لیے، جن کی بہتری کے لیے، جن کی ترقی کے لیے وہ محنت کر رہے تھے، ان میں اکثر مسلمان سر سید احمد خان کی مخالفت کر رہے تھے، وہ سر سید احمد خان کے مخالف تھے۔ ایسے میں کوئی بھی انسان ہو وہ مایوس ہو جاتا ہے، خواہ وہ مایوسی عارضی یا وقتی کیوں نہ ہو۔ تو سر سید احمد خان بھی مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر ان سے مایوس رہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے لیے کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان کم کوش ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت اقبال نے فرمایا، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ تو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں جب دوستوں میں بیٹھتے تو وہ مسلمانوں کی اس رویے کا اور مسلمانوں کے اس رویے کا اور اس رویے کے رد عمل میں اپنی مایوسی کا اظہار ضرور کرتے تھے، افسوس کرتے تھے مسلمانوں کے رویوں پر، ان کے منفی رویوں پر، ان کے اعمال میں عدم اعتدال پر، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کیونکہ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے اتنی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ سر سید احمد خان کا مقصد بہت بڑا اور اعلیٰ تھا، اس لیے انہیں اتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں، بلکہ لگن، دل جمعی اور عشق کے ساتھ کام کرتے رہے، مسلمانوں کے لیے محنت کرتے رہے۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی برائیاں سن کر بھی، جو الزامات سن کر بھی ان لوگوں کے لیے کام کرے، محنت کرے ان کی ترقی کے لیے، اور ہم اور اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیں، اپنا وقت، اپنا دھن، تن، من، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ لیکن سر سید احمد خان بلند حوصلے کی نبرداز آزمائی اور ہمت کے ساتھ چلتے رہے، کام کرتے رہے، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے۔ اکثر لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود کو دینی شخص بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کے لیے چلے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ ذاتی مقاصد کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ظاہر میں وہ خود کو دینی، مذہبی، ایماندار شخص بنا کر پارسا اور زہد و تقوی کا قائل ایک راہبر یا رہنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ کبھی اچھا راہبر یا رہنما نہیں ہو سکتا۔ لیکن سر سید احمد خان میں سے نہیں تھے، جو خود تو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلائے اور خود مال و دولت جمع کرتے رہیں۔ قیامت کے روز ایسے شخص کی بہت سخت سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا بے عمل واعظ کو
جو لوگوں کو نصیحت کرے اور خود ملا فصیحت ہو، جو لوگوں کو حکم دے اس بات کا جو خود نہیں کرتا۔ بلکہ وہ شخص تھا، سر سید احمد خان کیا تھے؟ ایک امید موہوم، ایک تھوڑی سی چھوٹی سی امید پر مسلمانوں کے لیے محنت کرتے رہے کہ قوم کبھی راہ راست پر ضرور آئے گی، خابیدہ حالی سے ضرور نکلے گی، مفلوق الحالی کہ یہ بادل چھٹ جائیں گے، یہ اندھیرے زیادہ دیر نہیں رہیں گے، مسلمان آزادی کی روشنی میں ضرور آئیں گے، یہ حبس زدہ ماحول ختم ہو جائے گا، آزادی کی بہاریں پھر سے لوٹ آئیں گی اور نفس نفس آزاد ہوگا، مسلمان اپنی دولت گمگشتہ اور عظمت رفتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس اسی ایک امید پر انہوں نے اپنا سب کچھ قوم پر قربان کر دیا۔ تو بیٹا اس حوالے سے میں نے جو شعر لکھے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ مجروح سلطان پوری کا شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو بیٹا یہ سبق ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کا اس سبق کا ٹیسٹ نہیں ہوا، چلیں ٹیسٹ کا اعلان بعد میں کروں گا، تو کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ ناصر، خدا حافظ۔